بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے نبوت ملنے تک 40 سال کی عمر کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں آپ کی زندگی میں کون کون سے واقعات پیش آئے تھے، اسے اختصار کے ساتھ اب بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ میں کیا تھا اور کس طرح سے مکہ آباد ہوا، یہ ساری تفصیل بتائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا واقعہ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ آ، یہاں دیکھیے اسکرین پر آپ کو اس جگہ کا نام نظر آئے گا، شہتا نامی علاقہ، جو مکہ سے جنوب کی طرف میں یمن کی سمت میں شہتا نامی علاقہ ہے۔ وہاں پر وہاں تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ بنو سعد کی آ، چند خواتین مکہ مکرمہ آتی ہیں اور آ، مکہ میں نئے نئے پیدا ہوئے بچے جو دودھ پینے والے ہوتے ہیں انہیں لے کر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئے۔ حلیمہ سعدیہ جب انہیں لے کر جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تقریباً 2 سال قیام کرتے ہیں۔ 2 سال میں حلیمہ سعدیہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس رہنے سے بڑی برکتیں آئی ہیں اور گھر میں خوشحالی آئی، ہر چیز میں فراوانی ہو گئی اور مصیبت تکلیف یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو ہنسی خوشی اچھی زندگی ان کی گزر رہی تھی، مگر دیکھتے دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ وعدہ یہ تھا کہ 2 سال کے بعد بچے کو ان کے ماں کے حوالے کرنا ہے، لہذا حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو لے کر پھر بچے کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچی ہیں۔ اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے آ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بنت وہب، آمینہ بنت وہب سے درخواست کی ہیں کہ 2 سال تو ہو گئے، ہمارا جو وعدہ تھا ہم اس وعدے کے حساب سے بچے کو آپ کے پاس لے آئے ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ چاہو تو ہمیں اس بات کی اجازت دے دو کہ اس بچے کو ہم اور 2 سال رکھ لیں، اس بچے کو ہم اپنے پاس اور 2 سال رکھیں تاکہ مکے کی آب و ہوا، یہاں جو آب و ہوا میں خرابی ہے بچہ اس سے محفوظ رہے، اور ہمارے علاقے کی جو آب و ہوا ہے جس میں قوت ہے، صفائی ہے، اس آب و ہوا سے اس بچے کی صحت اچھی بنے، یہ تندرست ہو، تو کون سی ماں پھر نہیں چاہتی کہ ان کا بچہ اچھا ہو۔ تو حلیمہ سعدیہ نے پھر نبی کے دادا عبد المطلب سے بھی سوال کیا، عبد المطلب نے بھی اجازت دے دی۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ پھر اپنے علاقے واپس آ گئی۔ مزید 2 سال کا عرصہ گزار رہے تھے کہ اس درمیان میں ان کے نبی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا، اور اس واقعے کو کہتے ہیں شق صدر۔ شق معنی ہوتا ہے پھاڑنا اور صدر معنی ہوتا ہے سینہ، سینہ پھاڑنا، یعنی سینے کو چاک کرنا، چاک کرنا بھی کہتے ہیں اسے۔
تو واقعہ اس طرح سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بچے اور وہاں کے علاقے کے بچوں کے ساتھ میدان میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں دو لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا، آپ کا سینہ پھاڑا، سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا اور اسے برتن میں ڈال کر دھو کر زمزم سے اس کو دھویا اور پھر واپس سینے میں اندر رکھ دیا۔ یہ واقعہ جو بچوں نے دیکھا تھا، بچے یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور سیدھے حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے کہ دیکھیے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو حلیمہ سعدیہ جب انہوں نے بھی سنا وہ بھی گھبرا گئی اور سیدھے میدان کی طرف آئی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جب انہیں پورے واقعے کا علم ہوا تو وہ گھبرانے لگے کہ پتہ نہیں یہ کون تھا، پتہ نہیں یہ کس نے کیا ہے اس بچے کے ساتھ، یہ بچہ تو دوسرے کا ہے، اگر اس طرح سے کچھ نقصان ہو گیا تو پھر ان کی ماں، ان کے دادا ہمیں کیا کہیں گے، مناسب نہیں ہے کہ اس بچے کو یہاں رکھا جائے۔ تو فوری طور پر وہاں سے وہ میاں بیوی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث دونوں بھی بچے کو لے کر سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں اور ماں کے حوالے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو شق صدر کا واقعہ تھا، تو اس سلسلے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 3 مرتبہ پیش آیا، شق صدر 3 مرتبہ اس طرح سے کیا گیا تھا۔ اب اس کے پیچھے حکمتیں کیا کیا ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس بات کی تیاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نبوت کے لیے تیار کیا جانا تھا، آپ کو نبوت کے لیے تیار کیا جانا تھا کہ بچپن سے ہی آپ ہر طرح کی غلطیوں سے، گناہوں سے محفوظ رہیں اور نیک، دیندار، شریف، اچھے انسان بن کر رہیں، تاکہ نبوت سے پہلے والی زندگی بھی لوگوں کے سامنے ایک مثالی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نبی بنائے جانے کے بعد اب اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور لوگ جب سنیں تو لوگ کہیں کہ ان کو دیکھو، نبی بن گئے تو اچھی باتیں بول رہے ہیں، اور یہ کل تک نبی بنائے جانے سے پہلے تک تو ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہونے لگے گی اور یہ آپ کی دعوت کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے نبوت کے بعد کی زندگی آئیڈیل بنائی تمام انسانوں کے لیے، ایسے ہی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی صاف و شفاف رکھی، تاکہ کسی کو بھی آپ کی زندگی سے متعلق کچھ کلام کہنے کا حق نہ ہو، کسی کو موقع ہی نہ ملے کہ آپ پہلے ایسے تھے، پہلے ویسے تھے، پہلے یہ گناہ کرتے تھے، پہلے ایسا کرتے تھے، یعنی پہلے کے بارے میں بھی کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شق صدر کے اندر وہ حکمت چھپا رکھی تھی۔ تو شق صدر کا جو واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے۔ اور دوسرا واقعہ اسی طرح کا واقعہ وہ بھی بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ آپ کا سینہ پھاڑا گیا، چاک کیا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا اور برتن میں رکھ کر اسے دھویا گیا اور پھر واپس حکمت بھر کے اس کو واپس اندر ڈال دیا گیا اور سینے کو بند کر دیا گیا۔ تو اسی طرح سے دوسری مرتبہ بھی پیش آیا تھا، اور وہ دوسری مرتبہ کب؟ جب آپ کی عمر
40 سال کی ہو گئی تھی۔ 40 سال کا مطلب آپ کو نبوت مل چکی تھی۔ یہ وہی جب نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو وحی نازل ہوئی، اس وحی کے نزول کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس وقت آپ مکہ میں تھے، وادی بطحا میں۔ بطحا نامی وادی ہے، اس علاقے میں تھے، تو وہاں پر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب ظاہر سے بات ہے، اس وقت تو آپ 40 سال کے ہو چکے تھے، بڑے تھے۔ اب تو کسی گھبرانے اور ڈرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ کو معراج کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اور اس وقت تقریباً آپ کی عمر 51 سال تھی۔ یعنی نبوت کے بعد جب 40 سال مکمل، 10 سال نبوت کے بعد جب 10 سال مکمل ہوئے، تو اس میں ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کے 1 سال کے بعد، یعنی جب نبوت کا 11واں سال چل رہا تھا، معراج کے واقعے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے لوگوں میں کہ معراج کب ہوئی تھی، 11ویں سال، 12ویں سال، 13ویں سال، 10ویں سال، اور اس سے پہلے بھی بہت زیادہ اقوال ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جیسے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ تقریباً یہ ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی نبوت کے 11ویں سال، نبوت کا 11واں سال کا مطلب ہوا کہ اس وقت آپ کی عمر 51 سال تھی، یعنی 51۔ جب آپ کی عمر اتنی عمر ہو چکی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بازو میں جو حتیم ہیں، اس حتیم میں آرام کر رہے تھے، تو اسی جگہ پر فرشتے آئے، اور انہوں نے پھر آپ کا سینہ چاک کر کے پھر دل کو نکالا، اس کو دھویا، پھر اندر ڈال دیا۔ یہ واقعہ وہاں پر بھی پیش آیا تھا۔ یہ تیسری مرتبہ کا واقعہ تھا معراج کو جانے سے پہلے۔ اب اس سلسلے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے 10 سال اور 20 سال کی عمر میں بھی لکھا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی ایسا ہوا تھا، 20 سال کی عمر میں بھی ایسا ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی جو روایتیں ہیں، وہ روایتیں درست نہیں ہیں، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے پاس یہ 3 مرتبہ شق صدر درست ہے، ایک 4 سال کی عمر میں، دوسرا 40 سال کی عمر میں، اور تیسرا 51 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد ملک شام کے سفر میں نبوت کی خبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس سے آپ اپنے گھر پہنچ گئے، تو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزارا کہ اس میں پھر آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہوا، اور مزید 2 سال کا عرصہ گزارا تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو 8 سال کی عمر تک آپ کے والدہ اور دادا دونوں بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب 8 سال کی عمر کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سگے چچا کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ کے سگے چچا ایک تھے ابو طالب اور دوسرے تھے زبیر۔ تو ابو طالب کے پاس آپ رہنے لگے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کے ساتھ سنبھالا تھا۔ تو اس درمیان میں ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چونکہ ایک بڑے تاجر تھے،
اور تجارت کے لیے ملک شام وغیرہ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ ملک شام جا رہے تھے تو بھتیجے نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ چچا نے انکار کر دیا، کہا آپ چھوٹے ہو اور سفر لمبا ہے، لہذا اتنے لمبے سفر میں چھوٹی سی عمر میں جانا مناسب نہیں ہے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ مدینہ سے لے کے مکہ سے لے کے ملک شام بہت لمبا سفر ہوتا ہے، کئی دن درکار ہوتے ہیں پہنچنے کے لیے، اور پھر وہاں رہنا ہے، پھر تجارت کرنا ہے، پھر وہاں سے واپس آنا ہے، تو اس کے لیے بھی واپسی میں بھی اور کئی دن درکار ہوں گے۔ تو ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں تکلیف ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرنے لگے کہ مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے بڑی محبت ہونے لگی تھی، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے بھی وہ جب اتنے دنوں کا سفر ہوگا اور اتنے دنوں تک چچا ابو طالب غائب رہیں گے تو انہیں نہیں اچھا لگ رہا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ جہاں رہیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار اور آپ کی محبت کو دیکھ کر ابو طالب راضی ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چل پڑے۔ اب اس راستے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ مکہ کے لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے جس کی عمر ابھی 12 سال ہے، یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ مستقبل کا سید المرسلین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ اللہ کا پیغمبر بننے والا ہے۔ تو اس طرح سے اس واقعے سے مکے والوں کو ایک پیغام تو مل گیا تھا، گرچہ کہ مکہ والوں نے ابتدا میں نبی کی بات نہیں مانی تھی، لیکن آخر آخر تک تو سب مان گئے تھے۔ تو جب اس راستے میں جا رہے تھے تو بسرا نامی ایک مقام آتا ہے، بسرا، ایک ہے بسرا، دوسرا ہے بسرا۔ بسرا یہ عراق میں ہے، کوفہ اور بسرا، با پر زبر آتا ہے اس میں، اور را کے بعد ہا آتا ہے، بسرا، کوفہ، بسرا، را کے بعد ہا، اور یہ ہے بسرا، با پر پیش ہے اور را کے بعد یا ہے، یا پر کھڑا زبر، بسرا۔ تو یہ بسرا ملک شام میں ہے، وہ بسرا ملک عراق میں ہے، تو دونوں میں فرق ہے، تھوڑا سا زیر زبر اور پیش میں بھی فرق ہوگا، اور را کے بعد وہاں پر ہا اور یہاں پر یا، تو ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو بسرا چونکہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو ملک شام کا ہی ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بسرا۔ جب بسرا پہنچے ہیں تو وہاں ایک چرچ، جس کو ہم آج کے زمانے میں چرچ کہتے ہیں، عبادت گاہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، اور اس عبادت گاہ میں وہاں کا ایک راہب ہوا کرتا تھا۔ راہب، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو، جس کو ہمارے پاس پادری بھی کہتے ہیں، اور بھی الگ الگ ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے، الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ نام کہتے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے، ان کا جو پیشوا ہوتا ہے، ان کا جو رہنما ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے راہب۔ تو اس چرچ سے، اس عبادت خانے سے وہاں کا راہب نکل کر باہر آتا ہے، اور ابو طالب ان کے ساتھیوں کا جو قافلہ تھا، اس قافلے والوں سے آ کر ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پوچھنے لگتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے۔ تو اس طرح سے جب تعارف ہو گیا، تعارف کے بعد ابو طالب سے
اس راہب نے کہا یہ سارے عالم کا سردار ہے، یہ رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ راہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابھی نبی کی نبوت کا کوئی تذکرہ ہوتا نہیں تھا، اور کسی نے بتایا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن بصرہ کے راہب نے اہل مکہ کا یہ جو قافلہ تھا، اس قافلے کو یہ بتا دیا کہ یہ رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ سارے عالم کا سردار ہے۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا تو قافلے کے جو لوگ تھے مکہ والے، وہ تھوڑا سا حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ تمہیں کیسے معلوم؟ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے درمیان کا ایک عام بچہ ہے، گرچہ اخلاق میں اچھا ہے اور محبوب ہے، خوبصورت ہے، اچھی عادات و اطوار والا ہے، لوگ انہیں بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے، لیکن یہ جو نبوت کی خبر دی جا رہی تھی، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے۔ تو لوگوں نے راہب سے پوچھا تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیسے تمہیں پتا چلا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رسول ہے؟ اب رسول کے بارے میں تو مکہ والے جانتے تھے کہ ہاں، دنیا میں اتنے رسول آئے، اتنے نبی آئے، فلاں جگہ پر فلاں فلاں نبی آئے، یہ تو وہ سارے قصے انہیں پتا تھے، لیکن مکہ میں کوئی نبی یا رسول آنے والا ہے یا آیا ہے، اس کے بارے میں ابھی انہیں اتنی خبر نہیں تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی رسول ہے۔ لیکن جب راہب نے اس بچے کے بارے میں کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم پڑا؟ تو راہب نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کے قریب پہنچے تو ہر شجر و حجر سجدے میں گر گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا اپنے عبادت خانے سے کہ شجر اور حجر یہ سجدہ کر رہے تھے، میں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ یہ ایسا جھک رہے تھے۔ جب آپ کا قافلہ راستے سے گزر رہا تھا، اس علاقے میں آیا، تو اس طرح سے ان چیزوں کو میں نے حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا صرف نبی کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نبی کو سجدہ کرتی ہیں اس کی تعظیم کے طور پر۔ اور اسی طرح سے اس راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کندھے کے نیچے جہاں پر کندھا ہوتا ہے وہاں پر ایک نشان بھی دیکھا تھا۔ وہ راہب نے وہاں آنے کے بعد نبی کی گردن پر وہاں کندھے کے پاس ایک نشان بھی دیکھا، جو گول نشان تھا سیب کی مانند۔ تو اس نشان کو بھی دیکھ کر کہا کہ یہ جو نشان ہے یہ ختم نبوت ہے، یہ نبوت کی مہر ہے، یہ ختم نبوت ہے، نبوت کی علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کاندھے کے پاس وہ نشانی موجود تھی۔ تو اس نے ایک تو درختوں کو دیکھا اور پتھروں کو دیکھا، اور دوسرے آپ کے پیٹھ پر اس نے وہ نشانی بھی دیکھی۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر اس نے گویا کہ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجنا ہے، یہ مستقبل میں اللہ کے نبی ہوں گے، ابھی نہیں ہیں، لیکن یہی وہ بچہ ہے جو بڑا ہونے کے بعد اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ اب ساتھ میں اب یہ ان کو پتا چلا، یہ راہب کو ہو سکتا ہے ایسے علم والے جس نے اپنی کتابوں کو اچھا پڑھا ہوگا، ایسے آگے جانے کے بعد وہاں پر بھی مل جائے اور انہیں بھی پتا چل جائے کہ یہ بچہ نبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے کہ آخری نبی آنے والے ہیں یہ تو طے ہے، لیکن یہود یہ چاہتے ہیں کہ وہ نبی ان کے درمیان سے آئے،
جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ آخری نبی مکہ سے آنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس نبی کو وہ نقصان پہنچائیں گے، لہذا آپ ملک شام کے اندر اور آگے نہ جائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہود ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس شخص نے، اس راہب نے آ، ایک رہنمائی کے طور پر، ہمدردی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی خبر بھی دے دی، اور اس خطرے کو اس نے بھانپ لیا تھا، لہذا کہا کہ اس بچے کو آپ واپس مکہ بھیج دیجئے، آگے ساتھ لے کر نہ جائیے، ورنہ اس کو نقصان ہوگا۔ اب ابو طالب، نبی کے چچا، جنہیں نبی سے بڑی محبت تھی، بھلا وہ کیسے برداشت کریں کہ کوئی ان کے بچے کو نقصان پہنچائے، لہذا انہوں نے فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ تو 12 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ یہ علی الاعلان، باقاعدہ نبی کی نبوت کا اعلان ہو رہا تھا، یہ کھل کر اعلان ہو رہا تھا، اور یہ ابو طالب ہی نہیں بلکہ ابو طالب کے علاوہ مکہ کے وہ افراد جو اس قافلے میں شامل تھے، ان سب کو اس کی خبر ہو رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ان کو خبر ہوئی ہے تو کیا بعد میں وہاں جانے کے بعد انہوں نے مکہ میں یہ خبر نہیں دی ہوگی؟ کیا مکے والوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی؟ کیا سب کے سب آنے کے بعد خاموش رہ گئے ہوں گے؟ جب نبی کو وہاں سے واپس کر دیا گیا تو واپس کیوں آئے؟ کیا ہو گیا قافلے کے ساتھ، اور آگے کیوں نہیں بڑھے؟ ملک شام میں اندر کیوں نہیں گئے؟ اتنا جلدی واپس کیسے آئے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ خبریں بھی تو وہاں پر عام ہوگی۔ تو پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ مکے والوں کو یہ پتا چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ حلف الفضول، اب ایک دوسرا عنوان ہے حلف الفضول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی، 12 سال کی عمر میں تو یہ واقعہ پیش آیا تھا ملک شام کا، اور 20 سال کی عمر میں حلف الفضول کا واقعہ۔ حلف الفضول کیا ہے؟ حلف مانے ہوتا ہے قسم، معاہدہ، حلف الفضول، فضول فضل سے ہے، اور اس کا معنی اچھائی ہوتا ہے، بہتر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس میں جو لوگ قسم کھا رہے تھے یا معاہدہ کر رہے تھے، ان لوگوں کے نام فضل تھے، تو اس لیے فضل سے جمع فضول کر دیا گیا۔ تو یہاں مقصد ہے حلف الفضول کا کہ اچھائی کے لیے معاہدہ کرنا، اچھے کام کا معاہدہ، اچھے کام کا معاہدہ۔ اب یہ اچھا کام کیا تھا، اور اس کا معاہدہ کب ہوا، کیوں ہوا؟ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ تجارت کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے رہتے تھے، مکہ والے ملک شام جاتے تھے، ملک یمن جاتے تھے، حبشہ بھی جاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے، صرف مکہ والے ہی تھوڑی جائیں گے، پھر دوسرے لوگ بھی آتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی ملک یمن والے بھی یہاں آ جاتے تھے، شام والے بھی آتے تھے، حبشہ والے بھی آتے تھے، کیونکہ مکہ یہ مرکز تھا، مکہ مرکز تھا، لہذا اس مرکز میں دوسرے علاقے کے لوگ بھی تجارت کے لیے آتے تھے۔ تو ایسے ہی باہر سے آنے والے تاجروں میں سے ایک تاجر تھا قبیلے زبید کا، جس کا تعلق یمن سے تھا۔ وہ مکہ مکرمہ آیا اور یہاں آ کر اس نے اپنا کچھ سامان بیچنا چاہا، تو وہ سامان بیچ رہا تھا کہ اس درمیان میں عاص بن وائل، یہ عاص بن وائل، یہ شخص مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ اس نے وہ زبیدی انسان سے سامان خریدا، لیکن خریدنے کے بعد اس کو اس کا پیسہ نہیں دیا،
सामान تو ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। सामान के बदले में जो मुआवजा देना था वो मुआवजा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आस बिन वाइल सहमी, ये कबीले सहम के थे। आस बिन वाइल सहमी, तो चूंकि ये सरदार भी हैं और वो जुबैदी इंसान तो बाहर का है, बाहर वाला तो यहाँ कोई ज्यादा ही ताकत तो नहीं दिखा सकता। तो इन्होंने सोचा कि हम तो यहाँ के हैं, ये जुबैदी बाहर का है, भला ये हमारा क्या कर सकेगा। तो ऐसे ही तो आस बिन वाइल ने जब उसे पैसा नहीं दिया तो जुबैदी इंसान बेचारा उनसे इल्तिजा करने लगा कि मैं मजबूर हूँ, मैं उतने दूर से यहाँ पर तिजारत के लिए आया हूँ और मेरे पीछे मेरे घर वाले हैं, बच्चे हैं। अगर इस तरह से मेरा सामान लिया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा, तो मैं घर पहुंचकर अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा। लेकिन आस बिन वाइल साहमी को रहम नहीं आया। जैसे हमारे पास देखते हैं बहुत मर्तबा पुलिस ऐसा काम करते रहती है कि दुकानों में दाखिल होती है, कुछ भी सामान उठा लेते हैं और उसका पैसा नहीं देते। चलते फिरते जो ठेले वाले होते हैं, सेब वाले, अंगूर वाले और अनार वाले, केले वाले, और किराना दुकान है, गोश्त की दुकानें हैं, किसी भी दुकान में चले जाते हैं, सामान उठा लेते हैं और उसका पैसा नहीं देते। क्यों? कि वो डरा भी देते हैं कि अगर हमने हमसे पैसा लिया तो फिर हम तुमको फना फना नाम से अंदर करा देंगे, फना तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। तो बेचारे नुकसान के डर से फिर उनसे पैसा भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही आ, आस बिन वाइल सहमी ने ये हरकत की। जुबैदी इंसान, अब वो मजबूर था, तो उसने सोचा कि मदद के लिए मक्के वालों को दावत देना चाहिए। लिहाजा जबल अबी कुबैस, जबल अबी कुबैस के ऊपर वो चढ़ गया और वहां चढ़कर उसने जोर जोर से आवाजें लगाई, या सबहा या सबहा। तो उसमें मतलब ये होता था कि यहाँ से जब ऐसी इस तरह की आवाज आएगी तो मक्का वाले ये समझेंगे कि कोई बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, कोई बड़ी आफत है या कोई अहम खबर है, जिसकी वजह से उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर लोगों को बुलाया जा रहा है। तो वो तरीका था ऐलान करने का। जैसे वहाँ ऐलान होता था, मक्का के तमाम लोग घरों से निकलकर आवाज लगाने वाले की तरफ जमा हो जाते थे। या तो कोई अहम खबर होती या कोई बड़ा खतरा होता। तो वहां पहुंचे हैं लोग, तो उसे पूछा गया क्या वजह है, क्यों आपने हम सबको बुलाया है। तो उसने अपनी एक कहानी सुना दी। तब यहाँ पर लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मक्का शहर है, काबा यहाँ पर है और यहाँ के लोगों को पूरे अरब में मोहतरम समझा जाता है। अगर यहाँ के लोग इस तरह से किसी मुसाफिर के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो हमारा ये शहर बदनाम हो जाएगा। लोग मक्के वालों को बुरा समझेंगे कि इतने मोहतरम लोग, इतने अच्छे लोग भला इतना बुरा काम क्यों करने लग गए। तो लोगों को आर महसूस होने लगी, लोगों को बुरा लगने लगा कि हाँ बात तो सही है, आज बिन वाइल सहमी ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। अब इस दावत का नतीजा ये हुआ कि फिर मक्का के सरदार आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसको हम रोक क्यों नहीं सकते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम एक टीम बना लें और सब लोग मिलकर जो भी यहाँ पर जुल्म करेगा, किसी के साथ बुरा बर्ताव करेगा, तो उसका मुआखजा करें, उसका हिसाब लें। लिहाजा अब्दुल्ला बिन जदआन, अब्दुल्ला बिन जदान के घर में मक्का के अलग अलग कबाइल के लोग जमा हुए। जैसे हाशिम है, जोहरा है, उमैया है, मखजूम है और तैम बिन मुर्रा है। तो ये कबाइल के बड़े बड़े जिम्मेदारान अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जमा होते हैं। एक बुजुर्ग इंसान था अब्दुल्ला बिन जदान, तो उनके घर में जमा होते हैं, बैठक होती है और आपस में ये तय करते हैं कि हमारा ये मुआहदा होगा कि मक्का में कोई भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा और मक्का वाले हमेशा मजलूम का साथ देंगे, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। तो इस तरह से हुकूक के लिए
یعنی حقوق العباد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، حقوق العباد کے لیے انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ انسانی حقوق یہاں پر پامال نہیں کیے جائیں گے، کوئی کسی کو نہ ستائے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور جو کمزور ہو کمزور کا ساتھ دیا جائے، جو مسافر ہو مسافر کی مہمان نوازی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں اس معاہدے میں، اس بیٹھک میں طے ہوئی تھی، اور یہ طے کرنے کو ہی حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہاں پر جو معاہدہ ہوا، یہاں جو لوگوں نے طے کیا تھا، اسی کا نام تھا حلف الفضول۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میٹنگ میں عبداللہ بن جدان کے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، یعنی آپ کے چچا جو ابو طالب تھے، ابو طالب کے ساتھ آپ بھی اس میٹنگ میں چلے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بڑا پسند آیا کہ لوگ حقوق العباد کے لیے باقاعدہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو بڑی اچھی صفت ہے، بڑے اچھے اخلاق ہیں، اور اس سے تو ایک انسان ہمیشہ اپنے آپ کو یہاں آنے کے بعد محفوظ تصور کرے گا۔ کوئی کسی کا حق نہ مارے، یہ تو اچھی بات ہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مکہ کے اندر اچھے واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک واقعہ یہ حلف الفضول کا تھا۔ اب یہ ان لوگوں نے کیا تھا جو کفر پر تھے۔ ہم نے بالکل شروعات میں مکے والوں کی جو اچھائیاں تھی، ان اچھائیوں کا تذکرہ کیا تھا، تو اس میں حلف الفضول بھی یہ پیش کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ مکہ والے صرف برے ہی لوگ تھے، دنیا کی ساری برائیاں یہاں پر تھی جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اچھائیاں بھی بہت تھی، ان میں سے ایک اچھائی یہ تھی۔ اب یہ معاہدہ تو ہوا، معاہدہ ہونے کے بعد سوال تھا زبیدی کے پیسوں کا۔ زبیدی کے پیسوں کے معاملے میں معاہدہ کر لیا گیا، لیکن کیا یہ معاہدہ صرف کاغذوں پر تھا؟ نہیں، یہ معاہدہ پریکٹیکلی طور پر حقیقت میں تبدیل ہو گیا، اور عملی جامہ انہوں نے اس کا پہنایا۔ وہ کیسے؟ عاص بن وائل سہمی کو انہوں نے پہلے پکڑا، کہا کہ جب معاہدہ ہم کر چکے ہیں تو شروعات بھی کر لیں اس کی، یہ خیالی نہ ہو، صرف عملی طور پر یہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لہذا عاص بن وائل سہمی کو انہوں نے پکڑا، بلایا ان کو، ان سے کہا کہ دیکھیے زبیدی سے آپ نے سامان لیا ہے تو پیسہ آپ کو دینا پڑے گا، اور ہر حالت میں دینا پڑے گا، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس پر ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے، اگر آپ نہیں واپس کرو گے تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ اب عاص بن وائل سہمی ڈر گیا، اس نے کہا اتنے لوگ، یہ سارے کے سارے قبیلے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ لہذا خاموشی سے عاص بن وائل سہمی نے زبیدی کو اس کی اجرت، اس کا جو پیسہ تھا، اس کا جو معاوضہ تھا، اسے دے دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا مکے والوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ حلف الفضول جیسے معاہدے اگر جب جو پہلے ہوئے تھے، ایسے زندگی میں ایسے معاہدے کبھی بھی ہوں تو میں ایسے معاہدوں کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ لوگ آپس میں اس طرح کے معاہدے کریں کہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔